Dr. Wise, the channel for True Story Tower. اب سے کچھ عرصہ قبل میں شہر گیا. مجھے گھر کا سامان لینا تھا. بازار سے سامان وغیرہ لے کر میں واپس بس پہ بیٹھا. تقریباً 8:30 بجے کے قریب بس گاؤں میں پہنچ گئی. آگے 10 منٹ مجھے پیدل سفر کرنا تھا. بس سے اتر کر میں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا. ابھی مجھے چلتے ہوئے 2 ہی منٹ ہوئے تھے کہ مجھے کچھ آوازیں آنے لگی. میں نے دیکھا تو نہر کے اندر ایک بھیڑ کا بچہ آوازیں مار رہا تھا. میں نے سوچا کسی پڑوسی کا ہوگا، اس لیے پانی سے نکال کر میں ایک بار پھر گھر کی طرف چلنے لگا. مجھے ایک بار پھر کچھ آواز سنائی دی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری جیسے جان ہی نکل گئی. بکری کا سر تو میرے ہاتھوں میں تھا، لیکن اس کا پچھلا دھڑ وہیں نہر کے پاس کھڑا تھا. میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور گھبرا گیا. میں وہ بچہ پھینک کر درود پاک کا ورد کرتے ہوئے بڑی مشکل سے گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا. چودھری صاحب کا واقعہ سن کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا. آخر ایسی کون سی کہانی ہے، کون سا راز ہے جو اس گاؤں میں پراسرار مخلوق نے قبضہ جما رکھا ہے؟ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا. چودھری صاحب نے اسے واپس لوٹ جانے کا بھی مشورہ دیا، لیکن وہ واپس لوٹنے کے لیے نہیں آیا تھا. اس کا فیصلہ اب بھی وہی تھا. وہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اسے پورا کر کے ہی لوٹنا چاہتا تھا. چودھری صاحب کی حویلی سے نکل کر وہ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا. ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتا رہا. پھر کچھ یاد آنے پر اس کے قدم خود بخود ہوٹل کی طرف بڑھنے لگے. ہوٹل کے اندرونی ایریا میں پہنچ کر اس نے نگاہوں کو چاروں طرف دوڑایا اور اسے اس کی متلاشی شے مل ہی گئی. وہ لڑکی آخری ٹیبل پر کسی کو کوک سرو کر رہی تھی. وہ اپنی کل والی ٹیبل کی طرف بڑھا جو آج بھی خالی تھا. وہ بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتا رہا. وہ لڑکی اب اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کا آرڈر لینے وہ اس کے پاس آ رہی تھی. وہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے اس لڑکی کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھ رہا تھا. سر، یور آرڈر پلیز. وہ اس کی ٹیبل کے قریب آ کر اپنے اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس سے اس کا آرڈر پوچھ رہی تھی. وہ بس اسے دیکھ رہا تھا. اس کی نظریں محسوس کر کے لڑکی کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی. آپ یہیں اس کرسی پر بیٹھ جائیں، میرے ساتھ کافی پئیں. وہ لڑکی اس کی اس انوکھی فرمائش پر حیران ہوئی اور کچھ جھجکتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. وہ اب سر جھکائے اپنے ناخن کھروچ رہی تھی، جبکہ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا تھا. سر، گیو می یور آرڈر پلیز. ایک اور مردانہ ویٹر اس کی ٹیبل کے قریب آ کر بولا. وہ خیالوں سے باہر آیا اور اسے 2 کپ کافی لانے کو کہا. 2 کپ؟ اس ویٹر نے سوالیہ انداز میں دہرایا. جی 2 کپ. 1 کپ میرے لیے اور 1 ان میڈم کے لیے. اس نے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا. میڈم؟ کون سی میڈم؟ وہ ویٹر حیران ہو گیا تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. وہ شاید اپنے ہوٹل کے ایک ویٹر کو گاہکوں کی طرح کرسی پر بیٹھے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. وہ لڑکی بھی تھوڑی کنفیوز لگ رہی تھی. اس نے ویٹر سے بس 2 کپ کافی لانے کو کہا. ویٹر حیرانی سے اسے دیکھتا ہوا چلا گیا، جبکہ وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا اور اس سے باتیں کرنے لگا. کافی پی کر وہ گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا. سردی کا زور اب تھوڑا کم ہو چکا تھا. ہر طرف دھوپ کی ہلکی ہلکی تپش پڑ رہی تھی. وہ پتھروں کے درمیان آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا تھا. اسے پتھروں پہ چلنے کی عادت نہیں تھی. اب تو وہ خیر کافی حد تک عادی ہو چکا تھا، لیکن پہلے پہل وہ کئی بار ان پتھروں پر گرا. دھوپ کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر گاؤں کے لوگ بھی نکل آئے جو ہر طرف کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. بوڑھے اور نوجوان کھیتوں میں کام کرتے دکھائی دیے اور عورتیں بکریاں چراتے اور لکڑیاں چنتی نظر آئی. چھوٹے بچے ہمیشہ کی طرح کھیل رہے تھے. اس علاقے میں کوئی اسکول اور کوئی ہسپتال نہیں تھا، اس لیے
ان لوگوں کو علاج کے لیے شہر تک کا سفر کرنا پڑتا جو یہاں سے میلوں دور تھا۔ چلتے چلتے اسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹک کر ایک بار پھر چلنے لگا۔ اچانک ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور اس میں جیسے ایک آواز پیدا ہو رہی ہو، یہ زندگی کی بازی تم ہار جاؤ گے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے جو سنا واقعی وہ ہوا نے کہا یا پھر اسے ہی ایسا محسوس ہوا۔ کچھ دیر وہاں ساکت رہنے کے بعد وہ پھر سے چل پڑا۔ شام آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی تھی۔ رات کا ہلکا ہلکا اندھیرا زمین کو اپنی چادر میں لپیٹ رہا تھا۔ اس نے وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کی۔ منشی کھانا لے آیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر دروازہ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ بہت گہری نیند میں تھا۔ اس وقت جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ اس نے چہرے سے کمبل ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کل رات کے واقعے کے بعد اب وہ کافی حد تک محتاط ہو چکا تھا۔ بیگ سے ریوالور نکال کر وہ دروازہ کھولنے چلا گیا، لیکن جب باہر پہنچا تو کوئی نہ تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ جیسے کرنٹ کھا گیا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آسمان بالکل صاف تھا، پھر اچانک بارش کیسے؟ وہ نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس نے ایک آخری نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ وہ مزید بارش میں نہیں بھیگ سکتا تھا، پہلے ہی سردی بہت تھی اور اس سردی میں بارش سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے ابھی اپنے کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھبراہٹ، ڈر، خوف، ایسے کئی تاثرات اس کے چہرے سے نمودار ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس چارپائی پر وہ گہری نیند سو رہا تھا، اس چارپائی پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا تھا۔ وہ سانپ اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اس نے اپنا ریوالور سانپ کی طرف کر کے نشانہ لگایا۔ ابھی وہ فائر کرنے ہی والا تھا کہ دروازے کے باہر کوئی اس کا نام لے کر اسے پکار رہا تھا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو مزید حیران ہوا۔ باہر چودھری صاحب ایک ہاتھوں میں چھتری اور ایک ہاتھ میں حقہ لیے کھڑے تھے۔ اتنی رات کو اتنی تیز بارش میں چودھری صاحب کو وہاں دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی اور عجیب بھی لگا۔ چودھری صاحب اسے سلام کر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ چودھری صاحب کو سانپ کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر چارپائی پر پڑی۔ اس وقت وہاں کوئی سانپ نہیں تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر اس چارپائی کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے کمرے کے چاروں اطراف کا جائزہ لیا، لیکن وہ سانپ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ چودھری صاحب چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پینے لگے۔ آؤ بیٹھو پتر، اکیلے ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سوچا تم سے باتیں کروں، وقت گزر جائے گا۔ چودھری صاحب سے جب اس نے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے یہی نامناسب جواب دیا۔ ان کے اس جواب سے وہ بالکل مطمئن نہیں ہوا۔ اتنی رات اور اتنی تیز بارش میں وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چودھری صاحب کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ وہ دروازہ بند کر کے ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند اس سے مکمل طور پر ناراض تھی، لیکن کافی جدوجہد کے بعد وہ نیند کو منانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے 2000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ جب اس نے اگلی صبح چودھری صاحب سے کل رات کے واقعے کا ذکر کیا تو چودھری صاحب نے جو انکشاف کیا، اس کے بعد تو اس کا دل تھر تھر کانپنے لگا۔ انہوں نے بتایا کل رات تو وہ یہاں تھے ہی نہیں، وہ اپنے ایک پرانے دوست کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے رات بھی وہیں گزاری۔ وہ منہ کھولے حیرت سے چودھری صاحب کو یہ بھیانک انکشاف کرتا دیکھ رہا تھا۔ ایک سوال جو بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، اگر کل رات چودھری صاحب نہیں آئے تھے تو اس کے پاس وہ کون تھے جو اس کے کمرے میں حقہ پیتے رہے؟ چودھری صاحب نے اس واقعے کے بعد بھی ہمیشہ کی طرح اسے لوٹ جاننے کو کہا، مگر
وہ جس سفر پر نکلا تھا اس سے واپس لوٹ جانا ناممکن تھا۔ بہت لمبا سفر طے کر چکی تھی وہ، لیکن اس کے جسم سے تھکن کے آثار تک نہیں تھے۔ وہ اس اونچی پہاڑی پر کھڑی نیچے نور پور گاؤں کا نظارہ دیکھ رہی تھی، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا، بس 2 قدم اور 2 شکار اور پھر میں تمہارے پاس ہوں گی۔ سسپینس اور دہشت میں ڈوبی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔